خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب بحث چل رہی تھی قرآن مجید کے نزول کے سلسلے میں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں شب قدر میں قرآن کو نازل کیا۔ دوسری جانب ہم جب حیات پیغمبر پہ نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 20 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوا ہے۔ ٹھیک، تو اس بحث کو لے کر کے علماء میں بہت سارے نظریات، بہت سارے خیالات، بہت سارے تصورات ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نظریہ کہ اللہ نے شب قدر میں جس قرآن کے نزول کی بات کی ہے وہ ہے آغاز نزول، نہ کہ پورا قرآن اترا ہے۔ ٹھیک، شب قدر میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا ہے اور پھر 23 سال میں یا 20 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوا ہے۔ یا یوں کہا جائے دوسرا نظریہ جو تھا کہ شب قدر میں اللہ نے قرآن کو قلب پیغمبر پہ نہیں اتارا بلکہ کیا ہے عرش اعظم سے آسمان چہارم یا آسمان اول پہ نازل کیا اور پھر 20 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے وہاں سے قلب پیغمبر پہ اتارا۔ تیسرا نظریہ کیا تھا مولانا؟ تیسرا نظریہ یہ تھا کہ نہ، اللہ نے ایک مرتبہ قرآن مجید کو شب قدر میں قلب پیغمبر پہ نازل کیا، اتارا اور پھر اسی کو دوبارہ 20 سال میں پورا کیا۔ اب یہ جو تیسرا نظریہ تھا کہ قلب پیغمبر پر اللہ نے نازل کیا، ٹھیک، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے، یعنی پھر جو شب قدر میں اتارا تھا قلب پیغمبر پہ وہ نزول دفعی تھا، اور پھر جو 20 سال میں نازل ہوا یہ نزول تدریجی تھا۔ ٹھیک ہے، اور روایتیں بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ تو اس کی توجیہ بعض علماء نے کی ہے کہ یہ جو قلب پیغمبر پر قرآن نازل ہوا ہے کہ کیا یہ واقعاً یہی قرآن تھا جس میں الفاظ ہیں، عبارتیں ہیں، معنی ہیں، مفاہیم ہیں، یا نہ قرآن کسی اور شکل میں نازل ہوا تھا؟ اصل قرآن جو 20 سال میں نازل ہوا ہے یہ ہے، یا یوں کہا جائے کہ حقیقت کے اعتبار سے دونوں کی حقیقتیں الگ الگ۔ شب قدر میں جو قلب پیغمبر پہ قرآن نازل ہوا اس کی حقیقت اور 20 سال کے عرصے میں اور زمانے میں قلب پیغمبر پہ جو قرآن نازل ہوا اس کی حقیقت اور ہے۔ تو آیتیں شب قدر میں نزول کی جو ہیں یا روایتیں جو کہہ رہی ہیں کہ شب قدر میں نازل ہوا قرآن، تو وہ قرآن کی ایک دوسری حقیقت کو بیان کرتے ہیں، اور یہ جو 20 سال ہم حیات پیغمبر میں دیکھ رہے ہیں یہ قرآن کی ایک دوسری تصویر ہے، دوسری حقیقت ہے۔ ٹھیک، تو یہ توجیحات پڑھ رہے تھے کہ جو روایتیں یہ بیان کرتی ہیں کہ شب قدر میں اللہ نے قرآن کو قلب پیغمبر پہ نازل کیا اور پھر آہستہ آہستہ بحسب ضرورت 20 سال میں قرآن نازل ہوتا رہا۔ تو ان روایتوں کی توجیہ اور تعویل جو کر رہے تھے علماء، اس میں سے ایک تعویل ہے علامہ طباطبائی کی۔ علامہ طباطبائی نے بھی اسی تعویل کو پیش کیا ہے، اور ان کی جو تعویل ہے وہ بہت ہی لطیف اور بہت ہی رقیق اور بہت ہی باریک اور قابل توجہ تعویل ہے۔ اس تعویل کو سمجھنے کے لیے بہت ہی زیادہ دقت کی ضرورت ہے۔ وہ کیا توجیہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اساساً قرآن دارائے وجود و حقیقتی دیگر است
کہ در پس پردے وجود ظاہری خود پنہان و از دید و درک معمولی بدور است. قرآن در وجود باطنی خود از ہر گونه تجزیه و تفصیل عاریض نہ جز دارد نہ فصل و نہ آیه نہ سورہ بلکہ ایک وحدتی حقیقی به هم پیوسته و مستحکمی است که در جایگاه بلند خود استوار و از دسترس همگان بدور است. علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک واقعیت ہے، ایک حقیقت ہے. پس پردہ باطن میں قرآن کی حقیقت ظاہر سے بالکل مختلف ہے، ظاہر سے بالکل الگ ہے. آپ جو ظاہر میں قرآن دیکھ رہے ہیں، باطن میں بھی قرآن ایسا ہو، ایسی بات نہیں ہے. قرآن کی جو ظاہری صورت ہے وہ اور ہے، قرآن کی جو باطنی حقیقت ہے وہ اور ہے. قرآن جو باطن میں ہے اور جو اس کی باطنی حقیقت ہے وہ ہر طریقے کے تجزیے تفصیل سے آری ہے. نہ اس میں تجزیہ کیا جا سکتا ہے جز جز، نہ تفصیل دی جا سکتی ہے اس میں، نہ کوئی فصل ہے، نہ آیا ہے، نہ سورہ ہے. موجودہ قرآن میں کیا ہے؟ سب ہے. 30 جز ہیں، ٹھیک، سورہ ہیں 114، آیتیں ہیں 6666، سمجھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن باطن میں جو قرآن کی حقیقت ہے وہ اس سے بالکل مختلف الگ ہے. قرآن کی جو باطنی صورت ہے وہ ظاہری صورت سے بالکل مختلف ہے. وہاں پر قرآن کا نہ کوئی جز ہے، نہ کوئی اس میں تفصیل ہے، نہ کوئی سورہ ہے، نہ فصل ہے، نہ آیت ہے، ایک وحدت ہے بس. اب ان باتوں کو کون سمجھے گا؟ اور ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ باطن میں قرآن کی کیا حقیقت ہے؟ ہم کو تو جو نفع پہنچنے والا ہے، ہمیں جو استفادہ کرنا ہے وہ اس ظاہری قرآن سے کرنا ہے. ہمارے لیے تو یہی چیز ہے نا، قابل قرات یہی چیزیں ہیں. معنی اور مفاہیم ہم انہی آیتوں کے سمجھیں گے، پیام جو ہمیں لینا ہے انہی آیتوں سے لینا ہے، عمل جو کرنا ہے انہی آیتوں کے بیان کردہ احکام پہ دستورات پہ عمل کرنا ہے نا. اب وہاں جز ہے نہیں ہے، تفصیل ہے نہیں ہے، سورہ ہے نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مستحکم وحدت ہے، صرف وہاں صرف اور صرف وحدت ہے. جیسے لگ رہا ہے کہ آپ توحید کی تعریف کر رہے ہو اور توحید کی معرفت کروا رہے ہو، توحید کی شناخت کرا رہے ہو کہ اگر ایسے نہیں کراؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ انسان کے ذہن میں شریک باری تعالیٰ کا تصور پیدا ہو جائے. نا، یہ سب تعویلات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ان تعویلات سے ہمیں کیا حاصل ہونے والا ہے؟ ہمارا سارا سروکار قرآن کے ظاہر سے ہے جو ہمارے پاس ہے نا. اور اللہ نے اسی کو ہمارے لیے حجت قرار دیا، یہی ہمارے لیے بھیجا اور کہا ہے کسی کو پڑھو، اسی کی تعلیم پر عمل کرو. باطن میں قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ ہم کو اس سے کیا سروکار ہے؟ لیکن بات صورت یہ علمی بحث ہے، لوگ اپنی اپنی قابلیت دکھاتے ہیں نا. دیکھیں علامہ طباطبائی ہمین تعویل، علامہ طباطبائی نے اسی تعویل کو جو اوپر گزری ہے بیانی لطیف تر اور زیادہ لطیف بیان کے ساتھ مطرح کر دے بیان کیا ہے. وہ فرمودے اثر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اساساً قرآن دارائے وجود و حقیقتی دیگر ہے. بنیادی طور پر قرآن کی حقیقت اور قرآن کا وجود ایک الگ وجود ہے، ایک الگ حقیقت ہے. بنیادی طور پر قرآن کے ایک الگ مستقل حقیقت ہے، ایک مستقل وجود ہے کہ در پس پردے وجود ظاہری خود پنہان، کہ در پس پردے کہ پردے کے پیچھے وجود ظاہری خود
اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے پنہان پوشیدہ جو اس کی ظاہری صورت ہے یہ اور ہے، پس پردہ کچھ اور ہے۔ وَأَزْدِيدُ دَرْکِ معمولی بے دور، دید یعنی نگاہ، درک یعنی عقل، جو بھی کہہ دیں، انسانی نگاہ اور انسانی یا معمولی آنکھوں اور معمولی عقلوں سے اس کو دیکھنا یا اس کا ادراک کرنا ممکن نہیں ہے، معمولی چشم و عقل سے دور ہے، معمولی یعنی عام نگاہوں اور عام قوت ادراک سے اس کو نہیں سمجھا جا سکتا چونکہ دور ہے۔ قرآن در وجود باطنی ہے، خود قرآن کا جو اپنا وجود باطنی ہے، یہ ظاہری نہیں جو ہمارے پاس سے، سمجھ رہے ہیں نا؟ قرآن اپنے وجود باطنی میں از ہر گونے تجزیے و تفصیل، ہر قسم کی تجزیے سے، تجزیہ یعنی جز کیا جانا، تفصیل یعنی وہی ترجمہ ہو یا اس کی تفسیر ہو، یہ ہو جائے گی تفسیرہ، عارض خالی۔ قرآن اپنے وجود باطنی میں نہ کوئی جز رکھتا ہے نہ کوئی تفصیل رکھتا ہے، نہ جز دارد نہ فصل، کہ جیسے آج آپ دیکھیں گے قرآن میں رکوع بنا ہوتا ہے نا، جز بنا ہوتا ہے، ایک جز میں کتنے رکوع ہوتے ہیں، کس طریقے سے 30 جز میں قرآن کو تقسیم کیا گیا ہے، فصل بنائے گئے، نہ آئے نہ سورہ، کچھ نہیں ہے۔ قرآن کی جو باطنی صورت ہے، اس باطنی صورت میں یا اس باطنی وجود میں نہ کوئی جز ہے نہ کوئی فصل ہے نہ آیت ہے نہ سورہ ہے، بلکہ یک وحدت حقیقی بہم پیوستے، بلکہ ایک حقیقی ہے، ایک وحدت حقیقی ہے، بہم پیوستے و مستحکمی ہے، جو آپس میں ملی ہوئی ہیں اور بڑی مستحکم ہیں۔ ایک وحدت حقیقی یعنی بس اور بس، اس کے اندر ایک وحدت ہے، اس وحدت کو کسی بھی صورت میں ختم نہیں کیا جا سکتا، اس وحدت میں کسی طریقے کے اجزاء کو، تفصیل کو، سورہ کو، آیت کو شامل نہیں کیا جا سکتا، وإلا اس کی وحدت ختم ہو جائے گی۔ وہ ایسی وحدت ہے کہ جن میں ان چیزوں کو ہم شامل نہیں کر سکتے۔ بس ادھر جائے گا ہے بلند خود استوا، کہ جو اپنی ایک بلند مقام پر، ایک بلند جگہ پر ثابت ہے، بَأَز دسترس ہمگان بدور، اور دوسروں کی دسترس سے باہر ہے، کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ایک بلند و رفیع مقام پر محفوظ ہے، وہاں کسی کی رسائی نہیں ہے، کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ آسان لفظوں میں اگر کہا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ بنیادی طور پر قرآن کی جو باطنی حقیقت اور جو باطنی وجود ہے، اس میں کسی طریقے کے جز ہے، تفصیل ہے، سورہ آیت نہیں ہے، اس کو ایک بلند و رفیع مقام پہ محفوظ رکھا گیا ہے، کوئی انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا، ختم، یہ اس کا خلاصہ۔ ٹھیک مولانا؟ دلیل کہاں سے یہ لاتے ہیں باتیں؟ کہہ رہے کہ یہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیتیں مستحکم ہیں، آیاتش استحکام یافتہ، جس کی آیتوں کو محکم بنایا گیا ہے، سپس از جانب حکیمی آگاہ، پھر اس کے بعد ایک علیم و خبیر، حکیم و خبیر کی جانب سے بے روشنی بیان شدہ ہے۔ یا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یا ام الکتاب، وَأَنْدَرْ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ، نزد ما بلند پائے وہ استوار است، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، ان قرآن گرامی در کتاب محفوظ سربستے و پنہان جائی دارد، وجز پاکان نمی توانند بیان دست زنند یا دست یابند،
یا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، و در حقیقت ما کتابی برائے آنان آوردی کہ انڈا با آگاہی شرح دادی۔ یہ جتنی آیتیں یہاں پیش کی گئی ہیں، ان تمام آیتوں کو کیا ہے اپنے قول کی تائید اور تصدیق کے طور پر لائے ہیں کہ ہم نے جو تعویل کی ہے قرآن کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، ہماری تعویل کی یہ آیتیں تائید کرتی ہیں۔ ان تمام آیتوں میں کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کو لوح محفوظ میں محفوظ رکھا گیا ہے، قرآن جو ہے ایک بلند اور رفیع جگہ پر رکھا گیا ہے، کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا، یا وہاں سے مثلا کہ تمہارے پاس نازل کیا گیا ہے تو جو تمہارے پاس نازل کیا گیا وہ اور ہے، جو وہاں محفوظ رکھا گیا وہ اور ہے۔ یہ تمام باتیں سمجھ رہے ہیں؟ بس قرآن دارائے دو وجود است۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے دو وجود ہیں، قرآن کا دو وجود ہے، ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری در قالب الفاظ و عبارات، قرآن کا جو وجود ظاہری ہے وہ الفاظ و عبارات کے قالب میں، سانچے میں اور ڈھانچے میں ہے۔ وہ دیکھ لیں آپ، قرآن کھولیں، آپ کے پاس جو ہے جس کی ظاہری صورت ہے اس میں آپ کو الفاظ و عبارات نظر آئیں گے، ٹھیک مولانا؟ جز نظر آئیں گے، تفصیل نظر آئے گی، ہے نا، آیتیں دکھائی دیں گی، سورت نظر آئے گی، سب کچھ۔ تو قرآن کے دو وجود، ایک وجود ظاہری، جو قرآن کا وجود ظاہری ہے وہ الفاظ و عبارات پر مشتمل ہے، اس میں عبارتیں ہیں، اس میں الفاظ ہیں۔ وہ باطنی، اور قرآن کا دوسرا وجود وجود باطنی ہے، در جائگاہ اصلی خود، جو اپنے اصلی مقام پر اور اپنی اصلی جگہ پر ہے، جس میں نہ الفاظ ہیں، نہ عبارتیں ہیں، نہ جز ہے، نہ تفصیل ہے۔ لذا قرآن در شب قدر باہم الوجود باطنی و اصلی خود، لہذا آیتوں میں یا روایتوں میں شب قدر میں جس قرآن کے نزول کی بات کی گئی ہے اس نزول سے مراد نزول باطنی ہے، ظاہری نہیں ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کا وجود اصلی اور وجود باطنی، یہی مراد ہے شب قدر میں قرآن کے نزول سے، کہ دارائے حقیقت واحدی، کہ جو صرف ایک حقیقت رکھتا ہے، یکجا بر قلب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرود آمد۔ شب قدر میں اللہ نے قرآن کو کی حقیقت کو، اصلی قرآن کو یکجا ایک بار قلب پیغمبر پہ نازل کر دیا، سپس تدریجاً با وجود تفصیلی و ظاہری خود، اور اس کے بعد تدریجاً اپنے تفصیلی وجود اور ظاہری وجود کے ساتھ در فاصلہ ہے زمانی و در مناسبت ہے مختلف، ایک زمانی فاصلے اور مختلف مناسبتوں کے اعتبار سے وہ پیش آمد ہے گوناگون اور الگ الگ طریقے کے مختلف قسم کے جو حادثات واقعات رونما ہوئے، ان کے لحاظ سے در مدت نبوت کی جو مدت ہے 23 سال میں سے 3 سال نکال لو فترت کے تو 20 سال نازل گردید ہے، اس میں نازل، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اب بات واضح ہوئی۔ تمام باتوں کو خلاصہ کیا جائے تو علامہ طباطبائی نے شب قدر میں نازل ہونے والے قرآن کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں، ان روایتوں کی تعبیر اس انداز سے کی ہے کہ حقیقت میں قرآن مجید کی 2 صورتیں ہیں، ان کا 2 وجود ہے، ایک وجود ظاہری، ایک وجود باطنی۔ یہ جو وجود ظاہری ہے یہ الفاظ پہ، عبارت پہ، اجزاء پہ، تفصیل پہ، نہ جانے کیا کیا مطلب اس پر مشتمل ہے، اس میں یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن جو قرآن کا وجود اصلی اور حقیقی ہے یا باطنی ہے،
اس میں اس طریقے کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ صرف ایک وجود واحد ہے. کیا ہے؟ ایک وحدت اس کے اندر ہے، یعنی وجود کے اعتبار سے واحد ہے، اس میں کسی بھی طریقے کے اجزاء و تفصیل کی گنجائش نہیں ہے. تو آیات اور روایات میں شب قدر میں جس قرآن کے نازل ہونے کی بات کی گئی ہے، اس سے مراد قرآن باطنی کا نازل ہونا ہے، کہ اللہ نے شب قدر میں قرآن کے اس وجود کو، کہ جو وجود باطنی ہے، اس کو یکجا قلب پیغمبر پہ نازل کیا. ایک بار قلب پیغمبر پر قرآن کی حقیقت کو اتارا، اور پھر 23 سال یا 20 سال جو نبوت کا زمانہ ہے، اس زمانے میں بحسب ضرورت حادثات کے واقعات کے اعتبار سے کیا ہے، آیتیں اترتی رہی، نازل ہوئی. جو اتاری گئی ہیں یہ 23 سال میں، یہ کیا ہے، قرآن کا وجود ظاہری ہے. اور شب قدر میں جو اتارا گیا تھا وہ قرآن کا وجود باطنی تھا. ہو گئی بات پوری؟ مولانا سمجھ میں آئے کہ نہیں بات؟ جی ہاں، یہ تعبیر کر دیا. آسان لفظوں میں یوں کہا جائے کہ شب قدر میں قلب پیغمبر پر جو قرآن اتارا گیا وہ قرآن باطنی تھا، قرآن حقیقی تھا. قرآن کا وجود باطنی اور وجود حقیقی تھا، ٹھیک، جس میں کوئی اجزاء نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے، سورہ نہیں ہے، آیت نہیں ہے، ٹھیک. اور عرصہ نبوت میں، زمان نبوت میں، جو 20 سال کے عرصے اور زمانے میں ہم نے دیکھا ہے قلب پیغمبر پہ نازل ہوتے ہوئے، یہ قرآن کے نزول کی دوسری صورت ہے، جس کو صورت ظاہری کہا جاتا ہے، ٹھیک. تو اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ شب قدر میں قلب پیغمبر پہ کیا ہے، قرآن اپنے وجود باطنی اور حقیقی کے ساتھ نازل ہوا تھا، اور 20 سال کے عرصے میں قرآن اپنے وجود ظاہری کے ساتھ نازل ہوا ہے. ختم ہے نا؟ تو وقت بھی ختم ہو گیا، اب تو وقت اور محدود ہو گیا ہے.